صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادری امنار ہے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمایا پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنی جنتی بنایا، اور اس سنی جنتی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مصروفیات کی زندگی گزارتے ہیں، عقائد صحیحہ رکھتے ہوئے ان کو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے در پر آنے جانے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام، عشق مصطفیٰ، عشق سادات، عشق اولیاء کرام کا تحفہ ہمارے سینے میں جذب فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ اگر شعر پسند آ رہا ہے تو سبحان اللہ سے داد دیجئے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مدینہ جاؤں، مدینے سے آؤں پھر جاؤں، مدینہ جاؤں، مدینے سے آؤں
پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. آمین ثم آمین. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ کا احسان ہے کہ یہ حج کا مہینہ چالو ہو گیا ہے اور لوگ جا رہے ہیں. لاکھوں پہنچ گئے، لاکھوں پہنچنے والے ہیں. شب برات میں ٹکٹ کنفرم کی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات جب آتی ہے 14 شعبان گزر کے مغرب بعد جب رات جو آتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں. تو اسی رات میں یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ اس سال کون مرے گا، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے شفا پائیں گے. اسی فہرست کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کے لیے جائیں گے. تو جنہوں نے دعا مانگی ہے ان کا کنفرم ٹکٹ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو بھی بار بار کی حاضری نصیب عطا فرمائے. جو تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انتظام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. حضرات، ساری چیزیں فرائض اسلام میں جو ہیں وہ سب زمین پہ فرض ہوئی ہیں سوائے ایک کے. جتنے احکام اسلام کے اندر ہیں وہ سب زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر طے کیے گئے ہیں. صرف ایک فرض ایسا ہے جسے زمین پہ فرض نہیں کیا گیا، آسمان پہ بلا کے فرض کیا گیا ہے. جو آسمان پہ بلا کے فرض کیا گیا ہے اس فرض کا نام ہے نماز. کہہ دیں سبحان اللہ. آسمان پہ بلا کے فرض کیا گیا ہے، اس کا نام ہے نماز. اور زمین سے آسمان اونچا ہے، اسی لیے جو نمازی ہے وہ اونچے لوگ ہیں. اگر اونچا بننا ہے تو نمازی بنو، اگر فضیلت بننے والا بننا ہے تو نمازی بنو، اگر عزت و حرمت و اللہ کی محبت والا بننا ہے تو نمازی بنو. کیونکہ نماز زمین کے اوپر فرض نہیں کی گئی، زمین کے اوپر فرض کی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں توحید یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 اسلام کے پیلر ہیں. ان میں سے جو ایک ہماری جو گفتگو پچھلے جمعے کو شروع ہوئی ہے وہ ہے حج. توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو توحید، نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ سب فرائض جو ہے یہ کامن ہے، یہ بالکل کامن ہے. اسلام کامن ہے، کلمہ شریف کامن ہے، نماز کامن ہے، روزہ کامن ہے، زکوٰۃ اور یہ حج یہ اسپیشل ہے. کلمہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، روزہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، نماز تمام مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن حج اور زکوٰۃ جو ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار کا ہونا بھی ضروری ہے. تو حج سب پہ فرض نہیں، حج اس پہ فرض ہے جو صاحب مال ہو، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. تو اب آپ سمجھ گئے. اب جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور جس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہے اس تاریخ سے ان پر دینا فرض ہے. ایسی حج جس تاریخ کو فرض ہوا، جیسے آج ذوالقعدہ کا 8واں چاند ہے، 8/11/1445 یہ 8واں چاند ہے، اور آج مجھ پہ حج فرض ہو گیا، آج ہم پہ حج فرض ہو گیا.
تب اسی سال ہم پہ حج کرنا فرض ہے۔ اب اس میں لیٹ کرنا ہمارے لیے گناہ کا سبب ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بغیر حج کیے، حج فرض ہوا اور بغیر حج کیے دنیا سے چلے گئے، تو میرے آقا نے ایسی موت کو کفر کے ساتھ مشابہت دی ہے، ایسی موت کو کفر کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ اگر جس پہ حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا تو چاہے وہ کسی دین پہ مرا ہو، اسلام کی خوشبو سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو حج کی فرضیت پہ جتنا لیٹ کرے گا، جتنا سال گزارے گا، اتنا سال گناہوں کا میٹر اس کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتا جائے گا۔ اس لیے حج کرنے میں ہم سستی نہ کریں۔ اب حج فرض ہو گیا، سوچتے بیٹا کی شادی ہو جائے پھر جائیں گے۔ حج فرض ہو گیا، سوچتے بیٹی کی شادی ہو جائے گی پھر جائیں گے۔ حج فرض ہو گیا، سوچتے یہ مکان لے لیں گے پھر جائیں گے۔ حج فرض ہو گیا اور سوچتے یہ دکان لے لیں گے پھر جائیں گے۔ حج فرض ہو گیا، سوچیں گے فلاں جگہ پلاٹ بک رہا ہے وہ پلاٹ لے لیں پھر جائیں گے، اگلے سال دولت تو ہی ہے، اور کہاں بھی مرے جا رہے ہیں۔ حضرات، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، لہٰذا جب حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلے فرضیت کی ادائیگی کی جائے۔ اس میں کسی طرح کا بہانہ یا کسی طرح کا لیٹ، کسی طرح کی تاخیر شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جس پر حج فرض ہے الحمدللہ جا رہے ہیں۔ اب آئیے اس بات پر کہ یہ حج ہے کیا؟ تو کچھ چیزیں ہم نے پچھلے جمعے کو بتائی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ غلام مصطفیٰ احسانی، مولانا نہیں، غلام مصطفیٰ احسانی سرچ کریں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو پچھلی تقریر مل جائے گی۔ تو بہت ساری چیزیں حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہم آپ کو اس جمعے کو بتائیں گے کہ حج ہے کیا۔ ایک اللہ کا بندہ خواب دیکھتا ہے، اپنی محبوب چیز کو میری راہ میں قربان کرو، اٹھے اونٹ ذبح کر دیا، پھر خواب دیکھا اٹھے اونٹ ذبح کر دیا، پھر سوئے خواب دیکھا اٹھے اونٹ ذبح کر دیا۔ لیکن خواب کا تسلسل موقوف نہیں ہو رہا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرتا ہے، مولا آخر کیا چیز ہے جو مجھ سے تو طلب کر رہا ہے؟ کہا میرے ابراہیم، میں نے تجھے خلیل کا درجہ دیا ہے، میں نے تجھے اپنا دوست کہا ہے، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جب سے تو نے ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمایا ہے، جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسماعیل کی محبت اس کے سینے میں زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے فرشتے، اولاد دیا ہو تو بھی اتنی محبت کرتا ہے، اولاد نہیں دیا ہے تو بھی میرا خلیل اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ کہا میں امتحان دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے خلیل، جو قربانیاں تو نے پیش کی ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن مجھے اولاد کی قربانیاں چاہیے، جو میں نے اسماعیل دیا ہے وہ قربانی۔ اب 90 سال کی عمر کے بعد ایک بیٹا بڑھاپے میں ہوا ہو، 90 سال کی عمر کے بعد، اور اللہ قربانی کے لیے مانگ رہا ہو، اور درجہ خلت، جو بے خلت پر جسے نوازا گیا وہ بیٹا کیا چیز ہے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضرت حاجرہ سے فرمایا اس کو تیار کیجئے، نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا، خوشبو لگایا، سرما لگایا، امامہ باندھا، حضرت اسماعیل کو لیے، چھری آپ نے اپنے آستین میں رکھی، رسی آستین میں رکھی، اور جب منا کے پاس آئے،
مکہ شریف سے مینا کے پاس آئے تو شیطان آیا، اے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا باپ اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہے۔ زور سے بولو، میرا باپ اپنے دوست سے ملانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا نہیں، دوست سے ملانے نہیں، تمہارے گلے پر چھری مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ کہا ہے، حقیقت یہی ہے۔ آپ نے لاحول پڑھا، حضرت ابراہیم نے کنکر اٹھایا اور سیدھے دے مارا، شیطان بھاگ گیا۔ پھر تھوڑا سا آگے پہنچے، پھر شیطان آ گیا، اسماعیل تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ غلط ہے۔ کہا نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو یہ کہ اسماعیل کیا اگر 100 مرتبہ اللہ پیدا کرے تو 100 مرتبہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ پھر ایک کنکر مارا، حضرت ابراہیم نے پھر بھاگا وہاں سے۔ اب تیسری بار شیطان پھر اس مقام پر آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم یہ کوئی ضروری ہے کہ خواب سچا ہو؟ زور سے بولو، کیا یہ کوئی ضروری ہے کہ خواب سچا ہو؟ خواب الٹ سلٹ بھی تو ہو سکتے ہیں، دماغی خلل بھی تو ہو سکتا ہے، کبھی کسی کو گیس کی بیماری ہوتی اسے بھی تو خواب آ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری ہے؟ کہا میں ابراہیم ہوں اور اللہ کا خلیل کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی ہوں، اور جو نبی خواب دیکھتا ہے وہ باطل نہیں، وہ سچا خواب دیکھتا ہے۔ اب پھر وہاں کنکر اٹھایا، مارا، شیطان بھاگا۔ تو جہاں جہاں حضرت ابراہیم نے کنکر مارا، جہاں جہاں مارا، وہاں وہاں یہ حاجی جانے کے بعد کنکر مار رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے شیطان کو دیکھا ہے کہ مار رہے ہیں؟ جناب حاجی بابو بھائی علاء الدین شیخ تشریف فرمائیں، آپ ابھی حج کر کے آئے ہیں، آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ شیطان کی جگہ پہ پیلر ہے، یہ بڑا پیلر ہے، اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے، یہ 3 پیلر ہے۔ آپ پیلر کو مار رہے، کہہ رہے شیطان کو مار رہے؟ کہا ہاں ہم پیلر کو مار رہے ہیں، لیکن یہ پیلر پہ جو ہمارا کنکر پڑ رہا ہے، یہ پتھر جو ہم مار رہے ہیں، یہ پیلر پہ نہیں شیطان کے باڈی پہ پڑ رہا ہے۔ کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا ہم نے دیکھنے والوں کی نقل کی ہے، دیکھنے والے ابراہیم نے دیکھ کر شیطان کو مارا ہے، اور ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مار رہے ہیں، لہٰذا جو ان کو اجر ملا ہے انہی کے صدقے میں ہمیں بھی وہی اجر مل رہا ہے۔ اب آگے آئیے، لٹا دیا، چلا دی چھری، گرم گرم خون ہاتھ پہ آئے، سمجھے کہ قربانی ہو گئی، آنکھ کی پٹی کھولی۔ لمبا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل آپ کو سناؤں، اشارے میں آپ سمجھ جائیں۔ اب جب آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل اس پتھر پہ بیٹھ کے الگ مسکرا رہے ہیں، اور جو ذبح ہوا یہ دمبا ذبح ہوا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو نے تو اسماعیل کی قربانی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بندہ مومن کے خلوص کو دیکھتا ہوں، تو نے خواب سچا کر دکھایا، اسماعیل کے گردن پر چھری چلا دی، میں نے جبریل کو حکم دی کہ ایسے ہٹاؤ کہ ابراہیم کے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور وہاں پہ دمبا سلاؤ اور اسماعیل کو ہٹاؤ۔ یہ قربانی قیامت تک کے لیے حاجیوں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر دیکھیے مینا میں ٹھہرے ہوئے، پھر دیکھیے عرفات میں جا رہے ہیں، پھر دیکھیے مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تینوں مقامات کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ وقت پورا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔